السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے محمد حضرہ میں آرام فرمانے والے آقا و داتا حضور بنور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مہربان میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ جس طرح میں پڑھا ہوں اس طرح باوجہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شب مبارک شب ہے، اسی شب میں میرے آقا اس خاکدان عالم میں صبح صادق کے وقت 12 ربیع النور کی تشریف لائے تھے۔ وہ وقت بھی کتنا سہانا کہ جب میرے آقا تشریف لائے، اور میرے آقا جب تشریف لائے تو آپ نے سیرت نبوی میں پڑھا ہوگا کہ بحر و صدا کا جو پانی خشک تھا وہ لبالب بہہ نکلا، اور وادی سماوا کا پانی جو لبالب بہہ رہا تھا وہ خشک ہو گیا، کیونکہ اس کے کنارے بت پرستی ہوتی تھی۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ ملک فارس کے 14 کنگرے گر پڑے اور ملک شام کے محلات اہل مکہ کو نظر آنے لگے۔ یہ سب میرے آقا کی ولادت کا صدقہ اور میرے آقا کی ولادت کے سبب ہوا، نہ کہ کوئی یہودی کے سبب ہوا، نہ کہ کوئی بت پرستی کے سبب ہوا، بلکہ یہ میرے آقا کی ولادت کی وجہ سے ہوا۔ اور جیسا کہ اس ماہ مبارک ہی شب میں میرے آقا کا بھی پردہ بھی میرے آقا اسی ماہ مبارک شب میں یعنی 12 ربیع النور اور یہی دن تھا، لیکن ہجری اور سن دونوں الگ الگ تھے میرے آقا جب دنیا سے پردہ فرمایا۔ یقیناً وہ زندہ ہے آج بھی، واللہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تیری سرکار اعلیٰ دکھتے ہیں۔ لیکن ابھی میں نے جو جس قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اے ایمان والو بڑا احسان فرمایا کہ ان میں سے ایک رسول تمہارے درمیان بھیجا میں نے۔ یعنی آپ ذرا غور کریں، بڑا احسان فرمایا، انہی میں سے ایک رسول تمہارے پاس بھیجا۔ اور اس آیت کے جانتے ہیں آپ کتنے مقصد ہیں؟ کل ٹوٹل 4 مقصد اس آیت کریمہ کا خلاصے جو ہیں وہ 4 ہیں، وہ میں آپ کو لفظی طور پر بتاؤں گا، اس کے بعد میں حضور کی سیرت کے متعلق اللہ نے ہمیں جو حضور کی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدایت کے لیے بھیجا۔ لوگ کہتے ہیں تمام انبیاء آئے، بے شک آئے، وہ بھی ہدایت کے لیے آئے، بے شک آئے۔ میرے آقا کو بھی میرے رب نے ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ یہ کیا ہے؟ یہ لقد کا معنی ہے۔ لقد جو ہوتا ہے نا، یہاں پہ تاکید کر دی گئی۔ لقد کا جو لفظ ہے نا، یہ تاکید کے لیے کہا گیا کہ لقد من اللہ، لقد یہاں پہ تاکید کر دیا۔ اور من انفسہم، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں میں سے بھیجا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی لوگوں میں سے بھیجا کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان، قوم اور معاشرے میں واقف تھے۔ اب آپ ذرا غور نہیں کر پائیں، غور کریں ذرا، دھیان دیں، کیا ایسی بات تھی کہ جو زبان اور معاشرے میں واقف تھے؟ ایسی کیا بات؟ تو بتایا گیا کہ میرے آقا بھی عربی بولتے تھے، اور میرے آقا کو بھی عرب میں بھیجا گیا۔ میرے آقا بھی عربی تھے اور عرب والے بھی عربی تھے، تو کیا اب میرے آقا جو بولیں گے وہ سمجھیں گے عربی؟ آگے اس لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سمجھتے تھے،
یعنی ان کی باتوں کو سمجھتے تھے۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے شرک، جہالت اور گمراہیوں سے نکال کر، یعنی میرے آقا نے شرک، جہالت، گمراہیوں سے نکال دیا۔ آپ بولیں گے وہ شرک، جہالت، گمراہی کون سے تھی؟ تو سیرت نبوی میں آپ نے پڑھا ہوگا بری رسومیں، کہ جہاں پہ زندہ عورتوں کو قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں پہ ایک یہ کہا جاتا تھا کہ جنگ میں قید ہو کر نہ آئے، کوئی ہمارا داماد نہ بنے، اور یہ فیصد عرب میں صرف 10% تھی یہ رسم، اور بھی کافی رسومیں تھیں، بری رسومیں ان کے، اس لیے ان کے نام دیا گیا۔ بدفعلی وہ عام کہتے تھے، بدفعلی وہ عام تھی، شراب پینا پلانا فیاضی میں شامل کرتے تھے۔ کب؟ حضور کے آنے سے پہلے۔ اور میرے آقا کے آنے کے بعد آپ دیکھیں، میرے آقا کے آنے کے بعد گمراہیوں سے نکل گئے، شراب پینا چھوڑ دیا، لڑکیوں کو زندہ قبر میں دفن کرنا چھوڑ دیا، اور توحید و خداوندی کے، ایمان اور نیکی کی طرف میرے آقا نے ان کو بلایا، توحید و رسالت کی طرف بلایا، نیکی کی طرف بلایا۔ اور اسی نمبر 4، اسی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں۔ جبکہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی نعمت کو اہل ایمان کے لیے پر ایک بڑا احسان کیا۔ بے شک یہ سچ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کو دے کر ہم پر بڑا احسان کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سب دیا لیکن احسان نہ جتلایا، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو کہا کہ اے لوگو، لقد من اللہ، میں نے تم پر احسان کیا، لقد من اللہ، کہ اے ایمان والو، بڑا احسان کیا، تم میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سنیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے ہمیں، اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بنانے کی، ان کے حساب سے کوشش کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کرتے تھے ویسا ہم بھی کریں۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام نبی سے محبت کرتے تھے، وہ ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نمازوں کی پابندی کرتے تھے، وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نمازوں کی، نوافلوں کی، وہ ہر چیز کی پابندی کرتے تھے، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام زکوٰۃ بھی دیتے تھے، اور ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ زکوٰۃ کی باری آتی تھی تو وہ رمضان سے ایک مہینہ پہلے ہی کاروبار بند کر دیتے تھے، اور زکوٰۃ نکال کر الگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس ماہ مبارک مہینے میں وہ اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول ہوتے تھے۔ یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتیں، یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرنے کے عمل کا طریقہ۔ لیکن آج ہم حضور کے بہت بڑے امتی نعرہ لگاتے ہیں، آج ہم حضور کے امتی ہیں کہتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن آج ہم ہمارے اندر، اپنے اندر ہم جھانک کر دیکھیں کہ ہم حضور سے محبت کی ایک نشانی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ میرے آقا کی سنت جانتے ہی کیا تھی؟ میرے آقا جانتے ہیں محبت کس سے کرتے تھے؟ مہمان رسولوں سے میرے آقا نے محبت کر۔ اچھا مہمان رسول، آپ مجھے بتائیں مہمان رسول ہی کیا؟ مہمان رسول جنہیں آپ اور ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا وہ کوئی عالم ہے، عالم صاحب ہیں؟ کیا وہ کوئی مولانا صاحب ہیں؟ یا کیا وہ کوئی بہت بڑے پیر صاحب ہیں؟ نہیں، بلکہ مہمان رسول انہیں کہتے ہیں کہ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جو مدارسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ چاہے عالم بن رہے ہوں، چاہے وہ حافظ بن رہے ہوں، انہیں ہی مہمان رسول کہتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اتنا برا حال ہے کہ آج لوگ، الا ماشاء اللہ، اکثر لوگ مہمان رسول کو بڑی بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج جانتے ہیں ہم معاشرے میں مہمان رسول کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آج وہ مہمان رسول کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ مہمان رسول فاتحہ درود کا کھاتے ہیں، مہمان رسول زکوٰۃ و فطرہ کا کھاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، حضور سے محبت کا نعرہ ہے ہمارے دل میں، حضور سے محبت کا جذبہ ہے ہمارے دل میں، لیکن حضور کے مہمانوں کو ہم تکلیف دیں گے، ان کو برا کہیں گے یا ان کو برا سمجھیں گے، تو کیا وہ صحیح ہے؟
آپ کے مثال کے طور پر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اور کوئی اور آپ کا پڑوسی اس کی خدمت کر دے تو کیا آپ کو خوشی نہیں ہوگی؟ یقیناً خوشی ہوگی، آپ خوش ہوں گے کہ میرے مہمان کی میرے پڑوسی نے خدمت کر دی۔ وہ آپ کا مہمان آپ کے اوپر فخر کرے گا کہ کیا اخلاق اچھا پایا ہے کہ اس کا پڑوسی میری خدمت کر رہا ہے، اس کا پڑوسی میرے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر رہا ہے۔ یہی اگر حال آپ مہمان رسول کے ساتھ کریں گے تو کیا میرے محبوب خوش نہ ہوں گے؟ یہی آپ حال مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ کریں گے تو کیا میرے محبوب خوش نہیں ہوں گے؟ یقیناً خوش ہوں گے میرے محبوب۔ کیوں؟ کیونکہ مہمان ہیں رسول کے، وہ جو مدارسوں میں پڑھتے ہیں، جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، وہ مہمان ہیں میرے آقا کے۔ آپ سوچو کالج میں پڑھنے والے لوگ میرے آقا کے مہمان ہیں؟ تو نہیں، جو مدارسوں میں پڑھتے ہیں، جو علم دین حاصل کرتے ہیں، وہ میرے آقا کے مہمان ہیں، وہ میرے آقا کے مہمان رسول کہلائیں گے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج اکثر لوگ مہمان رسول سے نفرت کرتے ہیں، ان کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں، غیرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ فاتحہ درود کا کھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حال تو ایسا ہے کہ ان کی اولادیں بھی دیکھتی ہیں، کہیں روڈ پہ چل رہے ہیں، مدارس کے بچے چل رہے ہیں تو ان کو ایسے دیکھا جاتا ہے، ارے یہ فاتحہ درود کا کھاتے ہیں، ان کا کوئی وہ نہیں۔ اور پھر کہتے ہو کہ ان کے والدوں کو کہتے ہو کہ پڑھنے کمانے کے لیے پیسہ نہیں تھا تو مدرسے میں فری میں پڑھنے کے لیے ڈال دیا۔ ارے لوگوں، مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہارا لڑکا اگر کلیکٹر بھی بن جائے گا تو کیا تمہارے کہنے سے وہ جھکا پائے گا کسی کو؟ وہ اگر اللہ اکبر کہے گا تو کیا وہ اللہ کے نام سے تمہیں جھکا سکے گا؟ نہیں جھکا پائے گا۔ لیکن وہی ایک رکشہ چلانے والے کا بچہ، وہی ایک ورکر کا بچہ اگر اللہ اکبر کہے گا تو عوام کی عوام، تمہارا باپ بھی اس کے سامنے جھک جائے گا، اس کی ایک آواز پہ جھکے گا، اللہ کے نام سے جھکے گا۔ بظاہر تو وہ نام رب کائنات کا ہے ہوگا، لیکن دیکھنے میں بظاہر تو وہ تمہارے اس لڑکے کے پیچھے ہی ہوگا۔ کیا تم آ سکتے ہو اس لڑکے کی جگہ پر؟ نہیں، کیونکہ تم نے علم دین پڑھا ہی نہیں، تم نے حضور کی سیرت کو ہی نہیں پڑھا، تم نے حضور سے محبت ہی نہیں کی۔ آج ہم کہتے ہیں حضور کے بہت بڑے ماننے والے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، نہیں کرتے، حضور سے الفت کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ اگر آپ حضور سے محبت الفت کرتے تو جو آج لاکھوں روپیہ لوگ برباد کرتے ہیں ڈی جے میں، وہی کسی غریب کی مدد کرتے۔ یقیناً میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میلاد بنانا، آپ بولو میلاد کے ڈی جے کیا، نہیں، ڈی جے یعنی حرام طریقے سے جلوس نکالنا، یہ غلط ہے، غلط طریقے سے جلوس نکالنا منع ہے۔ جلوس تو حضرت جبریل نے بھی میلاد بنایا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام کعبے کی چھت پر چڑھ کر انہوں نے حضور کا جھنڈا لگایا تھا۔ مدینہ میں ان لوگوں نے خوشیاں منائی تھی، کہا تھا طلع البدر علینا، طلع البدر علینا مدع للہ داعی وجب الشکر علینا مدع للہ داعی ایھا المبعوث فینا، کہ ودا کی گھاٹیوں سے ہم پر ایک چاند ظاہر کر دیا۔ مدینہ والوں نے بھی میلاد بنایا تھا، میلاد کو میں نہیں کہتا، لیکن غلط طریقے سے جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضور کی سنتوں پر عمل کریں، حضور کے ساتھ، حضور کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور کو آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچائیں۔ حضور کو آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا کیا مومن بندہ؟ کیوں نہیں پہنچانا چاہتا؟ ہر مومن پہنچانا چاہتا، لیکن اس کا سبب معلوم ہی نہیں، کیا نہیں پاتا؟ حضور کو کون سی عمل ایسی ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچاتی ہے؟ وہ نماز ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میرے آقا نے کہا، اور ہم کہتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک آپ ہیں یا رسول اللہ۔ تو کیا ہم اپنے آقا کو آنکھوں کی ٹھنڈک مانتے ہیں؟ تو کیا ہم اس آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہم نہیں پہنچا سکتے؟ یقیناً پہنچا سکتے ہیں، اور وہ چھوٹا سا عمل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، اس کے صرف ہم نماز قائم ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز سے بھی دوری قائم ہم سے ہوتی جا رہی ہے، دوری ہوتی جا رہی ہے۔ اور میلاد بنانا یہ میرے حضرت جبریل نے بھی بنایا، دیگر علماء نے بھی، دیگر بزرگان دین نے بھی بنایا۔
اگر کوئی کہے میلاد بنانا کہاں سے ثابت، تو کہہ دینا کہ تمہارے باپ داداؤں نے بھی میلاد بنایا ہے، عبدالحق محدث دہلوی نے بھی میلاد بنایا ہے، شاہ ولی اللہ قطب الدین محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ قطب الدین نے بھی بنایا ہے، حضور غوث پاک نے بھی بنایا ہے، حضور خواجہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بنایا ہے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی میلاد بنایا ہے، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے بھی میلاد بنایا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پیر صاحب کہتے ہیں میلاد کے لیے منع ہے، یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے عالم صاحب کہتے ہیں میلاد منع ہے۔ میلاد جانتے کس کے نصیب میں ہے؟ سنی صحیح العقیدہ کے نصیب میں ہے، نصیب والوں کے ہی نصیب میں آتا ہے، یہ بڑی نعمت ہے، حضور جیسی نعمت نصیب والوں کے ہی پاس آتی ہے۔ اسی لیے ہم چاہیے ہمیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضور پر درود پڑھیں اس مہینے میں، اور ماہ ربیع النور کی وہ شب بھی چل رہی ہے کہ جس میں میرے آقا، آج دنیا عالم میں ہر جگہ تبلیغ کا محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، ہر جگہ۔ کیا وہ پیسے دیے جا رہے ہیں ان کو محفل منعقد کرنے کے لیے؟ نہیں، حضور کے محبتی ہیں۔ لیکن آج حال تو یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ امام بلاتا ہے تب وہ آتے ہیں، جیسے ان کے لیے امام تقریر کر رہا ہے۔ یاد رکھیں اگر عالم نہیں بتائے گا تو اس سے بھی سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے کیوں نہیں بتایا جب تجھے پتا تھا۔ لیکن جب آج امام صاحب عالم صاحب بتاتے ہیں تو آپ منہ بنا لیتے ہیں، ارے یہ کیا ان کا یہی کا روز کا ہے۔ یہ طریقہ نہیں صحیح، بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم سنیں، ادب اخلاق سے سنیں، بظاہر ہم ان کی باتوں کو غور کریں کہ نہیں بات صحیح ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو باتیں میں نے کہی ہیں سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مجھ سے کہنے میں کسی قسم کی لفظاً صحاباً کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ سب کو بنا کر استغفار پڑھتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔